بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ہمارا یہ پیریڈ حدیث کا پیریڈ ہے، اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو معروف کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ کتاب میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھولی ہوئی ہے، سکرین پر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کی پی ڈی ایف بھی موجود ہے۔ تو میں انشاءاللہ گروپ کے اندر یہ کتاب بھیج دوں گا، میرا خیال پہلے گروپ کے اندر بھیج بھی دی ہے، گروپ کے اندر یہ موجود ہے، بھیجی ہے شاہد بھائی نے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے دو مصدر ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ دو چیزیں ہی ہمارے لیے حجت ہیں۔ نہ ہم قرآن مجید کی بات کو رد کر سکتے ہیں اور نہ ہی حدیث مبارکہ کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی بات جو ہے اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک موقع پر انہوں نے مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہر شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، سوائے اس قبر والے کی بات کے۔ تو قبر والے سے مراد وہاں اللہ کے نبی کی قبر مسجد نبوی میں ساتھ موجود تھے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے یا قرآن مجید کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی تیسرا فرد جو ہے اس کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی تیسرے آدمی کی جو بات ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو آپ اس کو لے لیں، اور اگر وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے، یہ کتاب دراصل حدیث کی دیگر کتابوں سے مستنبط ہے۔ حدیث کی دیگر کتابوں میں جو احادیث مبارکہ موجود ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر احکام کی احادیث۔ احکام سے مراد اصل میں احادیث کئی طرح کی ہوتی ہیں، کچھ عقیدے کے بارے میں ہیں، کچھ عبادات کے بارے میں ہیں، کچھ اخلاقیات کے بارے میں ہیں، تو کچھ احکام کی احادیث ہیں۔ تو احکام سے مراد وہ تمام دلائل ہیں جو ہمارے لیے جن کو ماننا ضروری ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کرنا لازم ہے، یہ چیز کرنا مستحب ہے، یہ چیز کرنا واجب ہے، یہ چیز کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو یہ سارے کے سارے احکام انہوں نے ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر دیے ہیں، اور فقہی ترتیب پر انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ فقہی ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے طہارت کے مسائل آئیں گے، جس میں پانی کی طہارت کا معاملہ ہے، پھر اسی طرح وضو ہے، پھر غسل ہے، تیمم ہے، پھر وضو کو توڑنے والی چیزیں، غسل جو ہے وہ کن چیزوں سے لازم ہوتا ہے وہ چیزیں، اور اسی طرح اگر پانی نہ مل رہا ہو تو وضو اور غسل ان دونوں کا متبادل تیمم، اس کے بارے میں ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر آگے نماز، پھر نماز کے جتنے احکام ہیں، نمازیں مختلف ہیں، جس طرح فرض نماز ہے، نفلی نماز ہے، پھر اسی طرح نماز جمعہ ہے، نماز خوف ہے، نماز عیدین ہے، نماز استسقاء ہے۔ تو یہ سارے احکام جو ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے نماز کے بعد روزہ، حج، اور پھر آخر میں جا کر دوسری جلد میں خرید و فروخت کے مسائل، نکاح کے مسائل اور دیگر مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ سارے بیان کیے جائیں گے۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر جتنا ہم سے پڑھا گیا وہ ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے۔ تو امام ابن حجر جو ہیں یہ وہ معروف محدث ہیں کہ جن کا پورا نام ہے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن احمد کنانی شافعی۔ آپ جو ہے نا وہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور ابن حجر کے نام سے، ابن حجر الاسقلانی کے نام سے آپ معروف ہیں۔ آپ محدثین
اور حفاظ اور روات میں شامل ہوتے ہیں۔ 10 شعبان 773 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے۔ 10 شعبان 773 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں پر ہی آپ نے ابتدائی پرورش جو ہے وہ پائی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ تو یہ ایک ماشاءاللہ بہت بڑی ان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ چھوٹی سی عمر کے اندر ہی قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ اور پھر آپ نے چند ایک کتابیں جو ہیں جیسے الحاوی، ایک فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس طرح مختصر ابن حاجب، ان کتابوں کو انہوں نے زبانی یاد کر لیا۔ تو اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جیسے لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اسی طرح متون کی کتابیں جو ہیں، مثلا حدیث کی کوئی کتاب لے لی، فقہ کی کوئی ایک کتاب لے لی، گرامر کوئی ایک کتاب لے لی، ہر علم کے اندر کوئی ایک ایک کتاب جو ہے وہ زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح اپنے اس شوق کو پورا کیا۔ پھر کسی کے ساتھ مکہ المکرمہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کر آپ نے بہت سارے اہل علم سے علم حاصل کیا۔ تو جب وہاں پر آپ گئے تو آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی حدیث کا علم حاصل کروں، کیونکہ حدیث کا علم جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ تو یہ دین کی خدمت تھی، دین کا کام تھا۔ تو آپ نے پھر وہاں پر ایک عرصہ تک قیام کیا۔ اس کے بعد آپ حجاز، شام اور مصر کی طرف بھی گئے، وہاں کے شیوخ سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ تقریباً 10 سال تک جو ہے آپ علم حاصل کرتے رہے۔ تو 10 سال تک مختلف علاقوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف جو ہے شیوخ سے آپ علم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا ان میں امام بلقینی، اسی طرح امام ابن ملقن، یہ جو امام ابن ملقن ہیں یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں، ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو جب آپ نے اتنے مشائخ سے اور اتنے شہروں سے علم حاصل کر لیا تو پھر آپ کو فتویٰ دینے اور تدریس کرنے کی اجازت مل گئی کہ اب آپ اس بات کے اہل ہیں اور آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ فتویٰ بھی دے سکتے ہیں اور آپ تدریس بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے پھر تدریس بھی کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف کتابیں بھی لکھنا شروع کر دی، یعنی آپ نے تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف کا کام بھی کیا۔ اور آپ کی کوئی 2 4 10 نہیں، آپ کی کتابوں کی تعداد 150 سے زائد ہے، 150 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور آپ کی ہر کتاب ہی آپ کہہ لیں کہ اپنے علم کے اندر جو ہے نا ایک اعلیٰ معیار کی کتاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب بخاری لکھی تو لوگوں نے کہا جی بخاری جو ہے وہ امت کے اوپر ایک قرض ہے، اس کی کوئی شرح ہونی چاہیے جو اس قرض کو اتارے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے پھر اس کی شرح لکھی فتح الباری، اور یہ بخاری کی سب سے عظیم ترین شرح ہے۔ آج بھی جتنے شیوخ الحدیث اور علماء دینی مدارس کے اندر پڑھاتے ہیں اور بخاری کا درس دیتے ہیں تو وہ اس کتاب کا ہی مطالعہ کر کے زیادہ تر اسی کتاب پر 90% جو ہے نا شیوخ الحدیث وہ فتح الباری کا ہی مطالعہ کرتے ہیں۔ اور فتح الباری کے اندر انہوں نے ہر حدیث کے اندر اس کی شرح میں اتنے زیادہ دلائل اکٹھے دیے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایک انسانی دماغ جو ہے اس کو اتنی چیزیں کیسے یاد رہ جاتی۔ اور پھر اسی طرح آپ بہت ساری کتابیں لکھا کرتے تھے۔ کتابیں لکھنے کے بعد اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بادشاہ کو یا کسی گورنر کو جا کر تحفہ دے دیا تو وہ کتاب خرید لیتے تھے اور کچھ تحائف اور انعامات سے نوازتے، اور اس کتاب کو پھر آگے وہ کاپی کروا کر مختلف اپنے کاتبوں سے پورے علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر اس کو پھیلاتے تھے، کیونکہ اس دور میں یہ پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں، ہاتھ سے ہی کتابیں کاپی ہوتی تھیں۔ ایک کتاب جو ہے اس کو پھر بادشاہوں کے پاس تو بے شمار رائٹر ہوتے تھے، 20 25 25 50 50 بھی، ضرورت کے تحت سینکڑوں میں بھی وہ رکھ سکتے تھے، ان کے پاس وسائل ہوتے تھے، تو وہ پھر کتابوں کو آگے کاپی کر کے بھیجتے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی انہوں نے اسی انداز میں لکھی۔ آپ نے اس کتاب کو جب آپ مصر کے قاضی بنے، مصر کے اندر جج بنے، تو آپ نے یہ کتاب جو ہے شروع کی، اور آپ نے اس کتاب کو 813 ہجری میں شروع کیا، 813 ہجری میں شروع کیا۔
اور یہ 842 ہجری میں جا کر یہ کتاب پوری ہوئی۔ مطلب درمیان میں پھر ان کی اور بھی مصروفیات ہوتی تھی، لیکن یہ کتاب بہرحال چلتی رہی اور وہ لکھتے رہے۔ جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو آپ نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بھی آپ نے دعوت دی، اور اس وقت کا جو بھی بادشاہ تھا اس کو بھی دعوت دی۔ تو دعوت میں جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کتاب بہت شاندار ہے تو اس نے وہ کتاب جو ہے وہ 300 دینار کے اندر خرید لی، اور اس کے بعد اس کتاب کے بے شمار نسخے کر کے آگے لوگوں کے اندر جو ہے اس کو پھیلا دیا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں، آپ ایک متواضع، بردبار، صبر و تحمل، خوش طبع، وسعت و ظرافت، اور اسی طرح قیام و سیام کا اہتمام کرنے والے ایک سخی اور عمدہ کلام پیش کرنے والے محدث تھے اور فقیہ تھے۔ آپ نے بہت ہی شاندار کام کیا، اور پھر آپ 852 ہجری کو، 8 ذی الحجہ 852 ہجری، یعنی پیدائش ہوئی تھی 773 میں اور وفات ہوئی ہے 8 ذی الحجہ 852 ہجری کو، عشاء کی نماز کے بعد آپ اللہ رب العزت کو جا ملے۔ تو بہرحال یہ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صاحب کتاب کا کچھ تعارف تھا۔ اس کے بعد کتاب کا تعارف ہے کہ یہ کتاب جو ہے انہوں نے احکام کی حدیثیں مختلف کتابوں سے مستنبط کی ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر 7 بڑی کتابیں جو ہیں ان سے انہوں نے لی ہیں۔ وہ 7 کتابیں ان میں سے مسند احمد ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے اور ابن ماجہ ہے، یعنی صحیح ستہ اور اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد۔ تو ان 7 کتابوں میں سے زیادہ تر احادیث لی، آپ کہہ لیں 95% احادیث جو ہیں وہ ان 7 کتابوں سے لی گئی ہیں۔ اور پھر آپ جب کتاب پڑھیں گے تو چونکہ اب آپ کے سامنے کتاب نہیں ہے، کتاب کے اندر ہم پڑھیں گے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو 4 محدثین نے روایت کیا ہے، اس کو 7 محدثین نے روایت کیا ہے، اس کو 3 محدثین نے روایت کیا ہے۔ تو مقدمے کے اندر انہوں نے یہ اصطلاحات بیان کر دی ہیں کہ جب میں یہ کہوں کہ اس کو رواہ السبع 7 محدثین نے روایت کیا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس سے مراد صحیح ستہ کے 6، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود، اور اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد، یعنی ان 7 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کو 6 محدثین نے روایت کیے ہیں تو پھر آپ نے مسند احمد کو نکال دینا ہے اور صحیح ستہ جو ہے ان کو باقی رکھ لینا ہے، یعنی بخاری مسلم کو، ابو داود کو، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کو۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کو 5 نے روایت کیا ہے تو پھر آپ نے ان 7 میں سے بخاری مسلم کو نکال دینا ہے، مسند احمد کو شامل کر لینا ہے، گویا کہ 4 اصحاب سنن ہو گئے، یعنی کہ ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد ہو گئی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کو 4 نے روایت کیا ہے تو پھر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں سے بخاری مسلم بھی نکل گئے، مسند احمد بھی نکل گئی، اور باقی جو 4 اصحاب سنن ہیں وہ اس سے مراد ہوں گے۔ اسی طرح اگر میں یہ کہتا ہوں کہ متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ بساغت وہ کہتے ہیں وقد لا اذکر معہما غیرہما، کبھی میں کسی کا ذکر نہیں کرتا ہوں یا پھر میں اس کے علاوہ کوئی کتاب جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں، تو اگر کوئی روایت ان 7 سے ہٹ کر آئی ہوگی تو وہ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ چند ایک اصطلاحات بیان کی ہیں جو ہم انشاءاللہ جب احادیث کو پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ یہ اصطلاحات بھی پڑھیں گے۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کی جو ترتیب لگائی ہے وہ ترتیب فقہی ترتیب کہلائی جاتی ہے۔ فقہی ترتیب میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ارکان اسلام ہے تو ارکان اسلام کی ایک ترتیب لگا دی جائے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور پھر نماز جو ہے، نماز سے پہلے واضح بات ہے طہارت ضروری ہے، تو اس سے پھر وہ پہلے طہارت کے مسائل کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی ترتیب جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اب دیکھیں ہم کہاں تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن چونکہ یہ آپ کے چاروں سمیسٹر کے اندر یہی کتاب چلے گی، جہاں تک بھی اللہ نے توفیق دی ہم انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کتاب میں بھی سب سے پہلے طہارت کے مسائل ہیں۔
تو طہارت کے مسائل میں جو چیز سب سے پہلے بیان کی گئی ہے وہ ہے پانی کی اقسام، کہ پانی پاک کون سا ہوتا ہے اور پانی ناپاک کون سا ہوتا ہے۔ واضح بات ہے، جب آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے تو جب پاک پانی ہوگا تو ہی آپ کو طہارت حاصل ہوگی، اور جب ناپاک پانی ہے تو اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ پھر احادیث کی روشنی میں پانی کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کون سا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور کون سا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ وہ مختلف صفات ہیں کہ اگر پانی جو ہے اس کا رنگ یا اس کی بو اور اس کا ذائقہ، یہ تین چیزیں ہیں، وہ احادیث کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر یہ تینوں چیزیں اپنی حالت پر موجود ہیں، یعنی رنگ بھی نہ بدلا ہو، ذائقہ بھی نہ بدلا ہو، اور اس کی سمیل جو ہے وہ بو بھی نہ بدلی ہو، تو وہ پانی جو ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ وہ پاک ہے اور آپ اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس پانی کی تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت بدل جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جائے نجاست گرنے کی وجہ سے، یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یا اس کی سمیل بدل جائے، تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ پاک خود نہیں، لہذا وہ آپ کو بھی پاک نہیں کر سکتا، نہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، نہ آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے تھوڑا سا جا کر برتنوں کی اقسام ہیں کہ کون کون سے برتن جو ہیں وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہیں، کون کون سے برتن جو ہیں وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جا کر نجاست کی تفصیلات ہیں کہ نجاست ہوتی کیا ہے، انسان نجس کیسے ہوتا ہے۔ مثلا آدمی جو ہے اس کو احتلام ہو جائے، یا اس کا وضو جو ہے وضو کیسے ٹوٹتا ہے، یہ ساری چیزیں مباشرت آدمی کرے، یہ جو بھی نجاست کی اقسام ہے وہ ساری کی ساری ان کی تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد وضو کا بیان ہے، وضو کی مکمل تفصیلات کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، نواقض وضو کون سی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وضو کے بعد پھر آگے ہے قضاء حاجت۔ اب وہ ترتیب میں اگرچہ اس کو پہلے رکھنا چاہیے تھا، بہرحال انہوں نے بعد میں بیان کیا ہے قضاء حاجت کے آداب، کہ قضاء حاجت کے لیے آپ نے کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے غسل، اور غسل کا طریقہ کہ غسل آپ نے کیسے کرنا ہے، اور وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ کہ غسل واجب کب ہوتا ہے، کس وقت جو ہے وہ انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے تو پاک ہوگا اور نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد تیمم ہے۔ تیمم ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ غسل یا وضو نہیں کر سکتے تو اس کا متبادل کے طور پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ، پھر آگے جو ہے عورتوں کے جو چند ایک مخصوص مسائل ہوتے ہیں، جیسے حیض کے مسائل ہیں یا نفاس کے مسائل ہیں، تو یہ جو ہمارا پہلا باب ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ پھر آگے اس کتاب کی ترتیب میں نماز کے احکام ہیں، پھر روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، پھر زکوٰۃ اور خرید و فروخت کے، پھر اس کے بعد نکاح اور طلاق کے مسائل، پھر جرائم، پھر حدود کا بیان، جہاد کے مسائل، کھانے کے مسائل، اور غلامی اور آزادی کے مسائل۔ تو یہ کتاب کا تعارف ہو گیا۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ گویا کہ ایک تعارفی لیسن ہے کہ ہم نے کون سی کتاب پڑھنی ہے اور کس محدث کی وہ کتاب ہے۔ تو کتاب کا نام بلوغ المرام ہے، اور وہ کتاب حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے جتنے بھی لیسن ہوں گے ان کے اندر ہم ان کو باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کر دیں گے اور اس کتاب کو پڑھیں گے۔ جی، ابھی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر اس سے متعلق یا مزید کوئی چیز جو ہے وہ اگر کوئی کویشچن ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ آن لائن میرے پاس 22 لوگ موجود ہیں۔ جی، آن لائن لوگ والے جو لوگ ہیں پہلے ہم ان کو ترجیح دیں گے، آپ تو ادھر ہی ہیں، انشاءاللہ آپ سے کر لیں گے۔ جی، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی کویشچن نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے سمجھدار لوگ ہیں، ہر چیز سمجھ آ گئی ہے۔ کویشچن نہ کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک ہمارے استاد ہیں مولانا عبدالرشید خلیق صاحب حافظہ اللہ، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ خواندہ نہ خواندہ یکساں شواد۔ اگر کوئی بندہ کویشچن نہیں کر رہا تو اس کے دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پورا لیسن سمجھ آ گیا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ پورا سبق سمجھ آ جائے تو پھر کویشچن پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، اور اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی کویشچن پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کویشچن اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ سمجھ آ جائے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہ آئے۔
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। जी शुजात साहब पहले आप बताइए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये ऐप है, एप्लीकेशन है मकतबा शामिला उर्दू, इसमें भी बुलुगुल मराम है, तो उसको भी लिया जा सकता है या ये बुक हम लोग ये लेकिन पीडीएफ वो में यूज बुलुगुल करेंगे? मराम जो है ना वो सिर्फ अरबी में होगी, उर्दू में भी है? उर्दू में मकतबा शामिला उर्दू में जो है जी उर्दू में भी आ गया। नहीं। आप यही किताब ले लें, मैं यही आपको भेजता हूँ, यही ले लें, अच्छा क्योंकि जब ठीक, हम पढ़ेंगे तो सब लोगों को एक जैसी किताब देनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, जज़ाकल्लाह ये मैं शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। जी कोमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, बुलुगुल मराम के मायने क्या है? हाँ, मराम का माना होता है उम्मीदों को पहुंचना, और बुलूग का माना है पहुंचना, उम्मीदों तक पहुंचना। मिन अदिल्लातिल अहकाम, अहकाम के दलाइल से, यानी उम्मीदों को पहुंचना। हमारे जो मकासद हैं, हमारे जो अहदाफ हैं, तो दलाइल के जरिए अहदाफ और मकासद तक पहुंचना, ये इसका नाम है। चलें जी, हमारे पास नमाज का टाइम हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी एडजस्टमेंट करें कि हमारी क्लास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हो सके, क्योंकि मसला ये है कि नमाज के बाद मेरी एक और क्लास भी होती है। तो आज तो बहरहाल जैसा भी हो गया, आज तो पूरा घंटा हम लेक्चर नहीं ले सके, पहला भी नहीं हो सका, दूसरा भी नहीं हो सका, क्योंकि स्टार्ट था। तो इंशाल्लाह आगे हम इसकी कोई सेटिंग करते हैं। चलें जी, सुबहानक अच्छा अल्लाहुम्मा। जी। जी सर, बस मेरे पास बुक मौजूद है, मतलब दारुस्सलाम की है, तो है ठीक है, तो हजरत दारुस्सलाम की मौजूद है तो वो अस्क़लानी भी की। ठीक है, बेहतर है वही रखे आप अपने पास। दारुस्सलाम की ले लें या ये वाली जो मैं भेज रहा हूँ ये ले लें। जी जी सर, मेरे और पास अगर मौजूद है। किताब नहीं ले सकते तो बेशक ये पीडीएफ से ही काम चलाएं। अगर पीडीएफ से आप तैयारी कर सकते हैं तो फिर भी ठीक है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।